أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أماني وإن هم إلا يظنون فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون إن هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا فويل لهم مما كتبت أيديهم وويل لهم مما يكسبون وقالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودة قل أتخذتم عند الله عهدا فلن يخلف الله عهده أم تقولون على الله ما لا تعلمون بلى من كسب سيئة وأحاطت به خطيئته فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون والذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب اور ان میں سے بہت سے ناخواندہ ہیں، بہت سے امی ہیں۔ امی کا مطلب ان پڑھ، جو پڑھنا لکھنا نہ جانتے ہو ان کو امی بولتے ہیں۔ ان میں سے بہت سے امی ہیں لا يعلمون الکتاب، جو کتاب کا علم، کتابی علم نہیں رکھتے ہیں، الا امانی، لیکن دل خوش کن باتیں، یعنی کچھ نفسانی اور اپنے طرف سے گڑے ہوئے خیالات، اس کے علاوہ کچھ نہیں جانتے۔ وَإِنْهُمْ إِلَّا يَظُنُّونَ، اور وہ لوگ اور کچھ نہیں خیالات پکا لیتے ہیں۔ وَإِنْهُمْ، اور وہ لوگ نہیں ہیں، إِلَّا يَظُنُّونَ، مگر صرف گمان کرتے رہتے ہیں۔ یہ امی جو لفظ ہے نا، امی اصل میں کفار مکہ کے لیے قرآن کریم میں بھی آیا ہے۔ امی کا مطلب ہوتا ہے ان پڑھ، جو پڑھنا لکھنا نہ جانتے ہو۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اس قسم کے لوگ تھے جو جانتے نہیں تھے۔ خود حدیث میں ہے، ایک موقع پر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ ہم لوگ امی ہیں، ہم لوگ ان پڑھ ہیں۔ اور ان پڑھ کا مطلب لکھنا پڑھنا نہ جانتے ہو، اس کو بولتے ہیں امی۔ آگے ایک آیت بھی آئے گی اس کے متعلق، جس میں اللہ پاک یوں فرماتے ہیں کہ ہم نے تم ہی میں سے ایک آدمی کو رسول بنایا، رسول بنا کر دنیا میں بھیجا۔ اس میں ہے اللہ پاک فرماتے ہیں کہ امی قوم، یعنی جو پڑھنا لکھنا نہیں جانتی ہو، ایسی قوم میں ایک آدمی کو رسول بنایا۔ تو کفار مکہ کے لیے یہ لفظ تھا امی، جو پڑھنا لکھنا نہیں جانتے تھے۔ لیکن یہودیوں میں بھی تھے یہ لوگ، یہودی میں بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں اور ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایسے لوگ موجود تھے جو لکھنا پڑھنا نہیں جانتے۔ امی قسم کے جو لوگ تھے ان کے بارے میں یوں فرمایا ہے کہ یہ لوگ کتاب علم نہیں رکھتے ہیں الا امانی، لیکن کچھ اپنی طرف سے گڑے ہوئے خیالات اور خواہشات۔ وہ امانی کیا ہے، وہ ایک آیت چھوڑ کر آ رہا ہے۔ اللہ پاک بتا رہے ہیں کہ کیا امانی ہے، کیا خواہشات ہیں اور کیا خیالات تھے ان کے اپنی طرف سے گڑے ہوئے، تو اس کو آگے بتا رہے ہیں اللہ پاک۔ فَوَيْلٌ لِّلَّذِينَ يَكْتُبُونَ الْكِتَابَ بِأَيْدِيهِمْ، تو بربادی اور ہلاکتی ہے ان لوگوں کے لیے جو کتاب کو لکھتے ہیں اپنے ہاتھوں سے۔ ثُمَّ يَقُولُونَ هَذَا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ لِيَشْتَرُوا بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا، اور پھر کہتے ہیں لوگوں کو کہ یہ اللہ کی طرف سے ہے، تاکہ اس کے ذریعے سے کچھ گھٹیا اور چند مول وصول کر لیں۔ فتویٰ نویسی، کہ ان لوگوں نے یہ کام بھی شروع کیا تھا، جو امید ہے ان پڑھ یہودی، ان لوگوں کو کچھ پوچھنے کے لیے کوئی آتا ہے، کچھ مسئلہ یا کچھ، تو یہ لوگ اپنی طرف سے فتویٰ یا کچھ فیصلہ کر کے ان کو سنا دیتے ہیں، اور یوں کہتے ہیں کہ یہ تو اللہ کی طرف سے، اور اس میں ان کو معاوضہ بھی ملتا تھا، کچھ رقم ملتی تھی۔ اب ہو سکتا ہے کہ وہ فتوے کے اندر بہت سی باتیں صحیح بھی ہوں اور بہت سی باتیں غلط بھی ہوں، وہ اللہ ہی بہتر جانتے، لیکن اتنا تھا کہ یہ اپنی خواہشات اور اپنی خیالات کی بنا پر یہ لوگ یہ کام کرتے تھے فتویٰ نویسی کا۔ تو یہودیوں میں بھی یہ ان پڑھ قسم کے جو لوگ تھے ان کے بارے میں تذکرہ ہو رہا ہے۔ فَوَيْلٌ لَّهُم مِّمَّا كَتَبَتْ أَيْدِيهِمْ، تو ہلاکت ہے ان لوگوں کے لیے بسبب اس چیز کے جو وہ اپنے ہاتھوں سے لکھتے تھے۔ کتبت ایدیہم، جو انہوں نے اپنے ہاتھوں سے لکھا۔ وَوَيْلٌ لَّهُم مِّمَّا يَكْسِبُونَ،
اور خرابی ہے، ہلاکتی ہے ان لوگوں کے لیے جس کو وہ کرتے تھے۔ یعنی اپنے ہاتھوں سے لکھنے سے مراد یہ بھی ہے کہ تورات جو نازل ہوئی تھی اس میں ان لوگوں نے تحریف کی تھی، رد و بدل کیا تھا، اس کے الفاظ بدل دیے، اس کے معنی بدل دیے، اس کا ترجمہ بدل دیا، تو ہلاکتی ہے ان لوگوں کے لیے جو اپنے ہاتھوں سے لکھتے تھے۔ وَوَيْلٌ لَهُم مِّمَّا يَكْسِبُونَ، اور ہلاکتی ہے ان لوگوں کے لیے جو یہ وصول کیا کرتے تھے۔ تو کیا وصول کرتے تھے؟ جیسے اوپر بتایا نا، کچھ اپنی طرف سے فتویٰ وغیرہ دے دیتے تھے اور پھر قیمت اور معاوضہ لیتے تھے یہودی لوگ، اور یوں کہتے تھے کہ یہ تو اللہ کی طرف سے ہے۔ تو دونوں چیزوں میں ہلاکتی ہے، ایک تو وہ تحریف کی تھی اس میں بھی ہلاکتی ہے، اور جو معاوضہ اور حقیر و گھٹیا چیز وصول کرتے تھے اس میں بھی ہلاکتی ہے۔ ویل کا ایک قول کے مطابق مطلب یہ ہے کہ یہ جہنم کا ایک ایسا ٹھکانہ ہے جس سے خود جہنم بھی پناہ مانگتی ہے، اس کو بولتے ہیں ویل۔ ویل کا مطلب ایک جہنم کا ایسا ٹھکانہ جس سے خود جہنم بھی پناہ مانگتی ہے، اتنا خطرناک۔ اور ایک اس کا جو مطلب ہے ترجمہ، وہ تو خرابی اور بربادی کا ہی ہے اس کا ترجمہ۔ وَقَالُوا لَن تَمَسَّنَا النَّارُ إِلَّا أَيَّامًا مَّعْدُودَةً، یہودیوں نے کہا کہ آگ ہرگز ہم کو نہیں چھوئے گی مگر چند روز، کچھ دن کے لیے۔ یہ آ گیا امانی، جو اوپر پڑھا نا ہم نے سب سے پہلی آیت میں، کہ جو ان پڑھ تھے، امی تھے، ان کو کتاب کا علم نہیں تھا، مگر اپنی ضروریات اور خواہشات اور خیالات کے مطابق یہ لوگ فیصلہ کرتے تھے، تو وہ امانی یہاں پر آ گیا۔ یعنی امانی یعنی یہودیوں کو ایسا تھا کہ ہم بنی اسرائیل ہیں، ہم اللہ کے پسندیدہ اور محبوب ہیں، اور ہم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں سے ہیں، تو ہم کو کچھ نہیں ہو سکتا۔ سمجھ رہے بات؟ کہ ہم کو کچھ ہو نہیں سکتا۔ اگر اللہ پاک ہم کو جہنم کی آگ میں جلا بھی دے گا تو بھی چند دن کے لیے، ایام معدودہ، انگلیوں پہ شمار کر لے بس اتنے دن، اور وہ بھی اس لیے کہ دوسرے لوگ جو جہنم میں جلیں گے تو وہ اشکال نہ کریں، وہ انگلی نہ اٹھائیں کہ یہ جو یہودی ہیں ان کو تو آپ نے بخش دیا ہے، حالانکہ یہ تو ہم سے بھی زیادہ بد کردار تھے، دنیا میں ہم سے بھی زیادہ نافرمانیاں کی ہیں ان لوگوں نے، تو بس وہ اس کے لیے بس تھوڑے دن کے لیے جہنم کی آگ میں اللہ پاک ہم کو جلائیں گے، پھر واپس نکال دیں گے، تاکہ ان لوگوں کا بھی کہنے کو کچھ بات نہ رہے۔ ان کا گمان ایسا تھا، ان کے خیالات ایسے تھے۔ وہ یوں کہتے تھے کہ ہم کو لن تمسنا النار، کہ آگ ہم کو نہیں چھوئے گی، الا ایاما معدودہ، مگر چند دن، گنتی کے۔ قل اتخذتم عند اللہ عہدا، اللہ پاک حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے فرماتے ہیں کہ آپ ان کو کہہ دو، آپ ان کو کہہ دو کہ کیا تم نے اللہ پاک سے کوئی وعدہ لے رکھا ہے؟ اللہ پاک سے کوئی وعدہ لے رکھا ہے؟ فلن یخلف اللہ عہدہ، کہ اللہ پاک اپنے وعدے میں جو ہے ہرگز خلاف ورزی نہیں کرتے ہیں، یعنی اپنے وعدے کو توڑتے نہیں ہیں، ایسا وعدہ لے رکھا ہے۔ یعنی یہ لوگ کہتے تھے کہ ہم جہنم کی آگ میں نہیں جلیں گے مگر تھوڑے دن، تو ان کو پوچھنا کہ کیا تم نے اللہ سے اس بات کا وعدہ لے رکھا ہے کہ تم بس تھوڑے دن جہنم میں جلو گے اور پھر وہاں سے واپس نکال لیے جاؤ گے؟ ام تقولون علی اللہ ما لا تعلمون، یا پھر تم نے اللہ کے خلاف اللہ کے ذمے ایسی بات ڈال دی ہے جس کو تم جانتے نہیں ہو، جس کا علم تم کو نہیں ہے۔ یہ دو ویسے کوئی بھی ایک بات ہے، یا تو یہ ہے کہ تم نے اللہ سے وعدہ لے رکھا ہو کہ جہنم میں بس تھوڑے دن ڈالیں گے پھر نکال دیں گے، تو ایسا تو ہو نہیں سکتا ہے۔ تو دوسرا تو یہی ہوگا کہ تم اللہ کے اوپر ایسی بات ڈال دیتے ہو، اللہ کے بارے میں ایسی بات کہتے ہو جس کا تم کو علم نہیں ہے۔ اس سے یہ مسئلہ بھی پتہ چلتا ہے کہ جو مومن گنہگار ہیں، ایمان والے جو گنہگار ہیں، ان کو ان کے گناہ کے بقدر جہنم کی آگ میں جلایا جائے سزا کے طور پر، ورنہ ایمان ایک ایسی چیز ہے کہ دائمی جہنم نہیں ہے، ہمیشہ جہنم میں جلنا ہو ایسا مومن کی شان نہیں ہے۔ مومن کے لیے یہ بات نہیں ہے کہ اس کو ہمیشہ جہنم میں جلایا جائے، بلکہ کبھی نہ کبھی تو اس کو چھٹکارا تو مل جائے گا۔ ہاں اتنا ہے کہ اس کی دنیا کے اندر کیے گئے جو گناہ تھے، چھوٹے بڑے جو گناہ ہیں،
اس کے بقدر اس کو سزا کے طور پر جہنم کی آگ میں کچھ مدت کے لیے ڈالا جائے گا سزا کے طور پر، پھر وہاں سے واپس نکال دیا جائے، کیونکہ اس کے اندر ایمان ہے، اور ایمان ایک ایسی پاور اور ایسی طاقت ہے کہ ہمیشہ جہنم کی آگ حرام ہے، ہمیشہ نہیں لگ سکے گی، کبھی نہ کبھی تو جنت میں آنا ہوگا۔ تو اللہ پاک ہم سب کے گناہ بھی معاف کرے کہ ایسے گناہ کی بدولت جو ہے وہ جہنم کی آگ میں جلنا پڑے، اور جہنم کی آگ بڑی سخت ہے کہ دنیا کی آگ سے 70 گنا زیادہ ہے اس کی آگ۔ اب دنیا کی چھوٹی سی چنگاری اور آگ برداشت ہم نہیں کر سکتے، تو جہنم کی آگ کیسے برداشت کریں گے؟ قُلْ اتَّخَذْتُمْ عِندَ اللَّهِ عَهْدًا فَلَنْ يُخْلِفَ اللَّهُ عَهْدَهُ أَمْ تَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ۔ تو یہ دو بات میں سے کوئی ایک ہے کہ تم ان سے پوچھو کہ کیا تم نے اللہ سے وعدہ لے رکھا ہے کہ جہنم کی آگ میں تھوڑا سا جلو گے، یا پھر تم اللہ کے بارے میں ایسی بات کہتے ہو جس کا تم کو علم نہیں ہے؟ یہ دو بات میں سے کوئی ایک ہے۔ بلا من کسب سیئۃ، کیوں نہیں؟ اب یہ آ گیا یہاں پر ایک عالمی حقیقت، عظیم ترین حقیقت، جس کے بارے میں پہلے بھی بتایا تھا اللہ پاک نے کہ یہ اللہ پاک کی سنت ہے، عادت ہے کہ بیچ میں ایک عالمی حقیقت لے کر آتے ہیں اللہ، کوئی واقعہ، کوئی چیز بتائی، کوئی احکام قرآن کریم میں بتائے، تو اس کے بعد ایک دو آیت ایسی آتی ہے جس میں حقیقت سمجھانا چاہتے ہیں اللہ کو، جو عالمی حقیقت ہے۔ تو یہ یہاں پر یہ حقیقت آئی، کیوں نہیں؟ من کسب سیئۃ، کہ جو آدمی قصداً جان بوجھ کر کسی بری بات کا ارتکاب کریں، کسی برائی کو کمائیں، حاصل کریں، وہ احاطت بہ خطیئتہ، اور اس کی برائی اس کو گھیر لیں، فاولئک اصحاب النار، تو ایسے لوگ ہی جہنمی ہیں، دوزخ میں جانے والے ہیں، ہم فیہا خالدون، اور اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ یہ ایک ضابطہ اور قانون اللہ پاک نے بتا دیا۔ یہودی ایسا کہہ رہے تھے کہ ہم کچھ دن کے لیے جہنم میں جلیں گے، اس کے بعد نکال دیے جائیں گے۔ یہ اللہ پاک نے ایک حقیقت اور ضابطے کے طور پر قرآن کریم میں یہ آیت پیش کی۔ یہ اللہ پاک نے ان کو جواب دیا کہ کیوں نہیں، بلکہ کچھ دن کے لیے نہیں، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم ہے، دوزخ میں جلنا ہے۔ تو جو آدمی جان بوجھ کر کسی برائی کا ارتکاب کرے اور اس کی برائی اس کو گھیر لے، تو ایسے لوگ دوزخ میں جانے والے ہیں، ان کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ والذین آمنوا وعملوا الصالحات، برخلاف ان لوگوں کے جنہوں نے نیک عمل کیے، جو ایمان لے کر آئے، وعملوا الصالحات، اور جنہوں نے نیک عمل کیے، اولئک اصحاب الجنہ، تو وہی لوگ جنت میں جانے والے ہیں، ہم فیہا خالدون، اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ کہ یہ ایمان ایسی چیز ہے کہ خود ایمان ہی ایک نیک عمل ہے۔ ایمان خود کیا ہے بھائی؟ ایک نیک عمل، اور پھر اس کے ساتھ ہم عمل صالح بھی کریں، نماز پڑھیں، عبادتیں کریں، قرآن کی تلاوت، ذکر، یہ ساری چیزیں مزید۔ ایک تو ایمان ہے جو خود عمل صالح ہے، نیک عمل ہے، اور اس کے بعد بھی ہم اچھے عمل کریں، تو پھر ایسے لوگوں کا ٹھکانہ کیا ہے؟ اولئک اصحاب الجنہ، بہشت ہے، جنت ہے، ہم فیہا خالدون، وہ اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ تو اللہ پاک بھی ہم سب لوگوں کا ٹھکانہ جنت میں نصیب فرمائے، آمین، اور جہنم کی آگ سے اللہ پاک ہم سب کی حفاظت فرمائے، آمین۔ اس کے بعد ایک واقعہ ہے جس کو ہم انشاءاللہ آئندہ پڑھیں گے۔ اللہ پاک ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔